بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ شانوں والے جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو باللیل، رات میں یعنی رات کی تاریکی میں، والنہاری اور دن کے اجالے میں، سرًا خفیہ طریقے سے مال کو خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً اور ظاہری طور پر اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ضرور بضرور ان کا اجر ہے یعنی ان کی جزا ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ کوئی خوف ہے ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ زیادہ جو مفسرین کی آراء ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان مبارکہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے 4 درہم تھے ان کے پاس، تو 4 درہم میں سے انہوں نے 1 درہم جو ہے وہ دن کے اجالے میں خرچ کیا، 1 درہم رات کی تاریکی میں خرچ کیا، 1 درہم جو ہے وہ ظاہری طور پر خرچ کیا، 1 درہم جو ہے وہ خفیہ طور پر خرچ کیا۔ تو اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ جو بندہ جب بھی کسی مجبور کو دیکھے جس کے ساتھ تعامل درکار ہو شرعی اعتبار سے اور مالی طور پر جس کو ضرورت ہو اپنی احتیاجی کو دور کرنے کی غرض سے، وہ جب بھی دیکھے تو یہ نہ دیکھے کہ رات ہے اب نہیں تو صبح تعاون کروں گا، صبح چلو اس بندے کی مجبور کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ وہ نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے، نہ لوگوں کو دیکھے نہ یہ دیکھے کہ اب تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جب ضرورت ہو وہ خرچ کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے یہ بہت بڑی مثال قائم فرمائی، اور بعض مفسرین کے آراء کے مطابق یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 10,000 درہم رات میں، 10,000 درہم دن میں، 10,000 درہم سب کے سامنے، 10,000 درہم سب سے چھپا کے خفیہ طور پر یہ آپ نے خرچ کیے۔ تو مالک کائنات نے اس آیت کے ذریعے سے آپ کی جو ہے وہ شان و شوکت کا بیان فرمایا۔ اور بعض مفسرین کی آراء کے مطابق حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تعلق ہے، دنیا میں چلتے پھرتے جنتی شخص تھے، انہوں نے وہ جن میں نے صحابہ کرام کا ذکر کیا نا کہ جو صفہ کے چبوترے کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم لیا کرتے تھے، ان کی غرض و غایت کو دیکھ کے، محتاجیوں، کمزوریوں، فاقہ کشی کو دیکھ کے انہوں نے ان کے ساتھ تعاون فرمایا اور اپنے مال کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑا سرمایہ ان صفہ کے اندر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں پر قربان کیا۔ اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا پسند آئی اور مالک کائنات نے ایسے لوگوں کی اچھے کام کی تعریف فرمائی، اور اس کا بدلہ کیا ہے کہ دنیا کے خوف سے بھی اللہ پاک انہیں بے نیاز فرما دیتا ہے اور آخرت کے غم سے بھی اللہ پاک انہیں آزاد فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ یہ سود کے بارے میں ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو کھاتے ہیں سود کو، یعنی لفظ تو ہے نا کھاتے ہیں سود کو۔ اب اس میں بندہ کہے کہ کمائی کا ذکر نہیں آیا، یا میں تو لکھنے والا تھا میرے لکھنے کا ذکر نہیں آیا، یا میں تو صرف سود کی کمائی پر، ایسے مال پر گواہ تھا میرا تو ذکر نہیں آیا، تو در حقیقت یہ سارے جو مضامین ہیں نا سود کے حوالے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، منسلک مسائل ہیں، یہ سب کو آیت جامع ہے، شامل ہے۔ کوئی لکھنے والا ہے تو اس پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعنت ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے لفظ استعمال فرمائے۔ لعنت سے معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، رحمت الہیہ سے محروم ہو جانا۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے بندہ مومن کا کہ جیسے ہی وہ سود کی کمائی کھاتا ہے، کماتا ہے، گواہ بنتا ہے، اس کو لکھتا ہے، ہر حالت کے اندر وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو سود کی کمائی کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو ہرگز نہیں کھڑے ہوں گے وہ، یعنی کھڑے ہو سکیں گے وہ کب؟ قیامت والے دن، یعنی مستقبل کا یہاں پہ ترجمہ ہے نا، فعل مضارع ہے، تو اس کے اندر مستقبل کا معنی یہ ہے کہ یہ محشر کے میدان کے وقت کو بیان کر رہا ہے۔ ہرگز وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے سود خور لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت والے دن، الا کما، مگر اس طرح سے کھڑے ہونا۔ ایک مثال دے دی، یقوم الذی، جس طرح کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ، جس شخص کو شیطان نے، یتخبطہ الشیطان من المس،
جس شخص کو یتخبطہ کا معنی حواس باختہ کر دینا، مجنوں ٹائپ کر دینا، احمق ٹائپ کر دینا، پاگل ٹائپ بنا دینا، جس کو شیطان نے حواس باختہ کر دیا ہو من المس چھو کر، یعنی شیطان ہی تو اس کو تعویلیں اور ترغیب دیتا رہتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، وہ بندہ شیطان کی راہ پر بہک رہا ہے اور بہکتے ہوئے وہ ڈبکیاں لگا رہا ہے سود کے سمندر کے اندر، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے سود کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کے کمائی بڑھ رہی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ حتیٰ کہ یہ بندہ عقل سے گویا کہ پیدل ہو گیا ہے شیطان کے رستے پر چل کر، کیونکہ اس نے رحمان کا رستہ بلا دیا ہے۔ ذالک بانہم، اللہ پاک وجہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے، قیامت والے دن وہ ٹھیک ٹھاک دیگر بندے بھی تو اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، یہ بندہ بے جان سا، حواس باختہ، بے عقل سا کیوں ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ذالک، یہ اس لیے کہ بانہم، بے شک تھے وہ کیا، قالو کہنے والے، دنیا کے اندر یہ کہا کرتے تھے انما البیع، بے شک خرید و فروخت کی طرح ہی، مثل الربا، سود ہے، سود بھی تو لین دین کا کاروبار ہے، اور تجارت میں بھی تو لین دین ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہ یہ کہے گا بندہ، دلیل اسے کہیں گے کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، وہ کہے گا نہیں، تجارت میں بھی لین دین ہوتا ہے اور سود میں بھی لین دین ہوتا ہے۔ جیسے آج کل لوگ حواس باختہ ہیں، ان کو جتنا زیادہ قرآن سنایا جائے، جتنی زیادہ سنت کی دلیل دی جائے، حدیث مبارکہ کے اندر لعنت جو بیان کرتا ہے وہ پیش کی جائے، وہ ان کا دماغ اس سے ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ ابھی انہیں کمائی نظر آ رہی ہے، ابھی انہیں کچھ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جب حواس باختہ ہوں گے قیامت والے دن تو شرمندگی کے سوا کچھ پلے باقی نہیں بچے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا کے اندر کہتے تھے بے شک سود یعنی خرید و فروخت ہی سود کی مثال ہے، یہ اسی طرح ہی ہے، معاملہ تو ایک جیسا ہے، تم ایک کی اجازت دیتے ہو، دوسرے سے منع کیوں کرتے ہو؟ اب اللہ پاک نے فرمایا ہمارا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ پاک نے حلال کیا خرید و فروخت کو۔ یہ تو ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک جیسے دونوں معاملے ہیں، مالک کی سن تو مالک فرما رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ پاک نے حلال کیا خرید و فروخت کو، تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا سود کو۔ سود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ربا۔ ربا کی اس کی جو عربی کے اندر تعریف ہے نا کہ الربا الزیادۃ علی رأس المال، یہ عربی کے اندر تعریف ہے، یعنی میں اردو کے الفاظ لاکھ آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں، عربی کے اندر تعریف یہ ہے کہ ایسا مال جو کہ ایک مقرر کردہ معینہ وقت کے لیے مال دیا جائے، لیکن میں ہوں دینے والا اور آپ ہو مقروض لینے والے، اور میں معینہ وقت کے لیے سودا کر رہا ہوں، اور اصلی مال کیا ہے کہ 50 روپے کے بدلے میں 50 کی چیز دینا، یہ علی رأس المال، یہ مال کی اصل ہے، 50 کے بدلے میں 50، 100 کے بدلے میں 100، 50,000 کے بدلے میں 50,000، 1,00,000 کے بدلے میں 1,00,000، یہ تو ہو گئی خرید و فروخت۔ اب 1,00,000 کے بدلے میں 1,00,000 نہیں وصول کرنا چاہتا، معینہ مدت کے لیے ہم وہ سودا کر رہے ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ مال کی اصل پر زیادتی وصول کرنا چاہتا ہوں، ہے کیا؟ مقررہ معینہ مدت کے لیے ہماری لین دین ہو رہی ہے، سودے بازی ہو رہی ہے، اور اس میں بھی کیا ہے کہ وہ جو میں مشروط کر رہا ہوں نا زیادتی اصلی مال پر، مثلا آپ کہتے ہیں حضرت صاحب میں نے آپ سے لین دین کیا ہے اتنے وقت کے لیے 6 ماہ کے لیے، اور میں آپ کو یہ 50,000 لے رہا ہوں نا، تو 50,000 انشاءاللہ میں آپ کو 6 ماہ تک لوٹا دوں گا، 6 ماہ معینہ مدت ہو گئی ہمارے درمیان، اور 50,000 لے رہے ہیں تو 50,000 آپ نے لوٹانا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، 50,000 تو میرا اصلی مال ہے جو میں دے رہا ہوں، جب آپ مجھے واپسی کریں گے تو 50,500 یا مجھے 55,000 واپس کریں گے، تو یہ جو 500 یا 5,000 میں نے اوپر لگایا نا، یہ ہے ربا، یہ ہے سود۔ عربی کے اندر تعریف کیا ہے؟ الزیادۃ علی رأس المال، اصلی مال کے اوپر زیادتی وصول کرنا، اور زیادتی کو باقاعدہ پھر طے کر دیا جائے۔ ایک ہے کہ طے کوئی نہیں کیا، معینہ مقررہ مدت کے لیے سودا ہو رہا ہے، اور اس میں میں آپ سے اصلی مال کے اوپر، یعنی آپ مجھے خوشی سے، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر ہبا، ہبا کا معنی ہوتا ہے تحفتاً، گفٹ، آپ مجھے کہتے ہیں چلو حضرت صاحب تسی میرے نال تھوڑا جہا بھلا کر دیو، مینوں دے دیو تو انشاءاللہ میں تانوں اے بھی چکا دیاں گا انشاءاللہ، تے اس تو ود ہو گیا تو وہ بھی انشاءاللہ دے دیاں، طے کوئی نہیں ہوئے ہمارے درمیان، اور آپ اپنی خوشی سے آتے ہیں تو مجھے 500,000 زیادہ دے دیتے ہیں، تو یہ سود نہیں ہے ہرگز، ٹھیک ہے؟ سود کیا ہے کہ معینہ مدت کے اندر طے کر دیا جائے کسی معاملے کو،
اور باقاعدہ طور پہ طے کیا جائے اور مقروض کی اس پوزیشن سے، محتاجی سے، کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اسلام نے اس زمن میں فائدہ اٹھانے سے مسلمان کو بھی اور انسانوں کو باز رکھا ہے کہ کسی کی محتاجی سے، کمزوری سے، غربت سے، مفلسی سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اسلام چاہتا ہے امیر سدا بار امیر نہ رہے، غریب سدا بار غریب نہ رہے، کوئی کسی کی محتاجی سے فائدہ نہ اٹھائے۔ انسان ہی بوقت ضرورت، محتاجی کے وقت، کمزوری کے وقت انسان کے کام آ جائے۔ اس لیے وہ جو سود کا لین دین تھا وہ اسلام نے ختم فرما دیا۔ اب اس کے اندر پھر آگے بڑی جامع تفصیل ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی کہ سود کا لیبل جن جن کاروباروں پر لگ جائے آج کل کے دور میں، کیا وہ سارے حرام ہو جاتے ہیں؟ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بظاہر ہم سودی کاروبار سمجھتے ہیں، لیکن ان میں شکیں نکلتی ہیں، سود نہیں بنتا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو لوگ 90%، 80% دنیا جائز کہتی ہے، لیکن ان میں شکیں وہ آ جانے کی وجہ سے وہ سودی کاروبار ہیں۔ تو اس زمن میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حلال کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو اور حرام کیا سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس وہ شخص کے جس کے پاس آ گئی، موعظہ کا معنی ہے نصیحت، یہ واز کہتے ہیں نا، مولانا صاحب واز فرمانے لگے، وہ اسی سے لفظ نکلا ہے۔ موعظہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت آ گئی جس کے پاس من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہی تو نصیحت ہے نا۔ اب معاذ اللہ ہم کوئی نبی تو ہے نہیں، پیغمبر یا رسول تو ہے نہیں کہ ہمارے اوپر وحی کا نزول ہوگا۔ ایک فرشتہ آئے گا، سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، کوئی خصوصی طور پر کوئی لے کے آئیں گے کہ یہ آپ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور اب تو باز آ جا۔ اب تو وہ آسمان پہ وحی کا سلسلہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر ختم ہو چکا ہے۔ اب تو نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر نبی آ سکتا ہے، نہ وحی کا سلسلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب نصیحت آ گئی کسی کے پاس، اور یہ کوئی بندہ کہے کہ میں تو پہلے کاروبار کرتا تھا لہذا میں نے تو اب قرآن کے اندر دلیل پڑھی ہے، تو آنے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو تب سے ہم شمار کریں گے۔ یہ نہیں کہ میں نے آج پڑھی ہے یا میں 10 سال کے بعد یا میرے ابا جی 10 سال کے بعد آیت پڑھ رہے ہیں تو وہ کہیں پچھلے معافی ہے، نہیں، وہ نہیں۔ جب سے آیت نازل ہوئی بس وہ شخص کی جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے۔ نصیحت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 15 صدیاں پہلے کی آ چکی ہے۔ اب کیا فنتہا، پس وہ باز رہا۔ نصیحت اس نے پڑھی، قرآن و سنت کا نور آیا اس کے پاس، کسی عالم کا سہارا نسبت سے اسے پتہ چلا، تو اللہ پاک فرماتا ہے فنتہا، پس اگر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو پس اس کے لیے اتنا ہی ہے جتنا پہلے لے چکا، یعنی اس کا معاملہ گزر چکا، یعنی قریب ہے کہ اللہ پاک غفور الرحیم ذات اسے معاف فرما دے گی۔ وہ ڈر گیا اور اس نے اس معاملے سے اجتناب کر لیا، ترک تعلق کر لیا، تو اب فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے اتنا ہی ہے جتنا گزر چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ہمارا کام نہیں ہے اس کے معاملے میں۔ اگر کوئی بندہ تائب ہوتا ہے نا، سودی بندہ تھا، تو اس کو بار بار رگڑا لگاتے رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے خاندان پر، اس کی ذات پر، اس کے اس گناہ پر، اس کے اس فعل قبیحہ پر بار بار بحث مباحثہ چھیڑتے رہے، جہاں بیٹھے تو اسی بندے، یہ نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ کوئی بندہ اگر ملوث تھا خدا نخواستہ اور اسے پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا تو وہ اس کے باوجود، علم کے آگاہی کے باوجود اس گناہ گاری کے کام میں ملوث تھا، توبہ کر لی۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہیں اب جائز نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بحث چھیڑو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ کا معنی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، ایک بندہ ہے وہ توبہ کرتا ہے، پھر 4 دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں معاشرتی طور پر تو وہ پھر سودی کاروبار کے اندر، پھر لوگ اسے جھاڑ پوچھ کرتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، اسے کھینچا تانی کرتے ہیں، اسے نصیحت کرتے ہیں، اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ پھر دیکھتا ہے اچھا معاشرے کی روش مجھ سے بائیکاٹ پر مجبور ہو رہی ہے، وہ پھر کہتا ہے میں جی اللہ کو معافی مانگنا ہوں۔ پھر 4 دنوں کے بعد پھر دیکھا تو پھر وہ سودی کاروبار کے اندر، یا اس بندے سے ہٹتا ہے تو دوسرے بندے کے ساتھ لین دین شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کا وہ بھی فرمان سن لے، فرمایا ومن عادہ، جو دوبارہ اس طرف لوٹا، توبہ کی، اللہ کے ذمے تھا اس کا معاملہ، اللہ معاف فرما دے گا یقیناً، اور اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی رحمت کے سپرد ہے اس کا معاملہ، دوبارہ وہ پھر پلٹ آیا تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب توبہ شوبہ کا نہ سوچے، وہ بندہ تو جہنمی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں مدتوں رہیں گے، یعنی یہ کوئی ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے۔ اب حدیث پاک سے رہنمائی لیتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا نا کہ لعنت ہے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر۔ کئی بندے ہوتے ہیں وہ ان کو دینے سے منع کیا جائے تو لینا شروع کر دیتے ہیں،
وہ کہتے ہیں مولانا صاحب سے تو دینے کا سنا تھا، لینے کا تو نہیں سنا، ہم تو لیتے ہیں، اور کئی بندوں کو لینے سے باز رکھا جائے، یہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ لوگ بخوشی ہم سے پیسہ وصول کرتے ہیں اور خود بخود راضی خوشی کہتے ہیں کہ ہم اتنا آپ کو اضافی دے دیں گے، آپ ابھی ہمارے کام آ جائیں۔ ہم تو لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم تو مدد کر رہے ہیں، تو دینا بھی ناجائز اور لعنت کا کام حرام ہے، صرف ناجائز نہیں ہے، حرام ہے، اور لینا بھی ناجائز ہے، دینا بھی ناجائز ہے، لعنت کا کام ہے، اور گواہ بننا بھی لعنت کا کام ہے، اور لکھنے والا وہ یہ نہ کہے میں تو اس کو لکھ رہا ہوں پیپر پر، تو میری تو یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یا کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہے، وہ کہتا ہے میں تو صرف لین دین لکھتا ہوں، کرتا نہیں ہوں، میں میری تنخواہ بھی حلال ہے، میری جاب بھی حلال ہے، میں صرف لکھتا ہوں۔ تو لکھنے والے کے بارے میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا موذی بیماری ہے، مرض ہے، گناہ ہے، لکھنے والے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ فرمایا جیسے 36 بار زنا، ایک زنا نہیں، زنا تو ویسے گناہ کبیرہ ہے نا، زنا نہیں، 36 بار زنا سے بھی یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا ایک فرد کا ایک فرد سے معاملہ ہے، اور یہ تو پھر پشت در پشت یہ پھر معاملہ چلتا ہے، میں نے سود کی رقم لی، پھر میری اولاد نے کھائی، میری بیگم نے کھائی، میرے ماں باپ کو کھلائی، آل اولاد کو کھلائی، پوتوں کو کھلائی، یہ تو نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے، تو اس لیے، اور زنا تو پھر بھی واضح ہو جاتا ہے، یہ تو انڈر گراؤنڈ ایسا کام ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں بعض اوقات چلتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہ صرف لعنت فرمائی ہے بلکہ فرمایا یہ زیادہ گناہ ہے زنا سے بھی بڑھ کر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف ربا کو ایک گناہ نہ سمجھو، اس میں 70 قسم کے گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں اس ایک سود کے اندر، آگے یہ پوری کی چین بنی ہوئی ہے گناہوں کی، اور لوگ تو دلیل دیتے ہیں نا اس کے حلال ہونے پر، تو یہ ہے تو حرام، لیکن وہ بندہ یہ شاید سمجھ رہا ہے چلو ایک ہی گناہ ہے توبہ کر لوں گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاستہ کے اندر 70 گناہ ہے صرف ایک سود والے گناہ کے اندر، تو اب جس بندے کو یہ پسند ہو، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اسرا کو گیا نا، یعنی شب معراج کی سیر کو گیا نا اللہ کے ہاں ملاقات کرنے کی غرض سے، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ اس حالت کے اندر تھے کہ وہ پیٹ اس طرح تھے جس طرح کمرے بنے ہوئے ہوتے، اتنے پھولے ہوئے بڑے بڑے پیٹ، کمرہ نما پیٹ، تو میں نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا کہ اے پیارے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کی کمائی کھایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے نا، تو کھڑے جیسے آیت بتا رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ فرمائی، یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کپکپاہٹ طاری ہوگی، مجنون ٹائپ ہوں گے، اور ان کی عقل بالکل ختم ہو چکی ہوگی، اور اس وقت بھی مفلس الحال ہوں گے، یہ نہیں کہ یہ دنیا کی کمائی کھاتے تھے اس وقت عمراء کبراء کی طرح بڑے امیر لوگوں کی طرح یہ کھڑے ہو سکیں گے، تو یہ اس طرح جس طرح پاگل بندہ ہوتا ہے، مجنون بندہ ہوتا ہے جسے ہوش و حواس نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی یعنی بیماری ہے، اور سودی کمائی چونکہ حرام کی کمائی ہے، تو حرام کی کمائی جس نے کھائی اس کا نماز روزہ کوئی نہیں قبول ہوتا، وہ آج کے پھیرے لگا دے وہ اس کا آج کے پھیرے قبول نہیں ہوتے، دعا کرے گا تو دعا بھی حرام کھانے والے کی قبول نہیں ہوتی۔ جی یہ قسطوں والا جو ہے جی یہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے مسئلہ بیان کریں گے، کیونکہ عرف کے اندر اس کی شکل کچھ اور بیان کی جاتی ہے، ہمارے جو تصورات ہیں وہ اس بارے میں کچھ اور ہیں، تو انشاءاللہ یہ میں نے اس لیے ایڈوانس میں عرض کیا کہ جو اس سے اور بھی منسلک معاملات ہیں جن کو بعض اوقات ہم حلال سمجھتے ہیں وہ حرام، اور بعض ایسے ہیں ہمارے ذہنوں میں بنے ہوئے ہیں کہ ہم حرام سمجھ کے ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ جائز ہیں، اور اصل میں ہم نے تعریف کو دیکھنا ہے، رہنا ہم نے تعریف پر ہے، الربا الزیادۃ علی رأس المال، اور پھر یاد رکھو کہ میں نے کہا نا اصلی مال پر زیادتی یہ سود ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں ہر زیادتی سود نہیں ہے، ہر زیادتی سود نہیں ہے، 50,000 کے بدلے میں 55,000، 50,000 کے بدلے میں 51,000، 1,000 یا 5,000 زیادتی تو ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے ادائیگی، لیکن کیا ہر جو ادائیگی ہوتی ہے زیادہ یہ سود ہے؟ یہ سود نہیں ہوتی، اس کی پھر مختلف جو تشریحات ہیں نا اور شکیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آئندہ سبق کے اندر عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں سود سے بچنے کی اور اپنی رحمت والے رزق کی قربت پانے کی اور حلال کھانے کمانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
یا الہ العالمین تیری عطا کردہ خاص توفیق رحمت الہیہ کے سائے تلے اور تیری عطا کردہ فضل سے توفیق سے حاضری کی سعادت ملی، قبول و منظور فرما۔ یا الہی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ سود کا کوئی پیسہ کھایا ہے، کمایا ہے، یا الہی صدقہ قرآن کریم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ارادتاً غیر ارادی طور پہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے توفیل ہمیں معاف فرما۔ یا الہی ایسے لین دین سے ہمیں اجتناب کرنے کی، بچنے کی اور ترک تعلق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں، اپنی حفظ و امان میں، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما۔ یا الہی دنیا اور اخروی طور پہ ہمیں قرآن و سنت کا سہارا عطا فرما۔ یا الہی صحیح ابلاغ حق کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے رزق حلال کی بہترین برکات کے ثمرات عطا فرما۔ یا الہی حلال رزق کے اندر ترقی اور برکت عطا فرما۔ حرام کاموں سے، حرام رزق کے معاملات سے اور حرام تصورات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما، اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف فرما، سچی پکی کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، دین پر ڈٹ کے حق کا ساتھ دینے کی اور استقامت کا رستہ پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین، فوت شدگان، مرحوم امت اور ایسے ایسے فوت شدگان جن کے لیے ملت اسلامیہ کے فوت شدگان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں مغفرت کو قبول فرما۔ مسلمان امت کو اتفاق و محبت عطا فرما۔ جو سننے سنانے والے ہیں، جو بیٹھنے بٹھانے والے ہیں، جو تشریف لانے والے ہیں، سب کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما۔ جن جن گھروں میں تنگ دستی ہے یا اللہ ان کے لیے آسانیوں کے اسباب پیدا فرما۔ جن جن گھروں میں ناچاکی، نا اتفاقی، بدسلوکی ہے، الہ العالمین محبتوں کا فقدان ہے، وہاں پہ حسن سلوک، محبت، اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا